جماعت میں سے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ وہ خلیل اللہ ہے، وہ خلیل الرحمن ہے، اور یہ خلیل مصطفیٰ ہے۔ اب سنیے، وہ خلیل اللہ ہے، انہیں اللہ نے فرمایا مال قربان کریں، انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ خلیل مصطفیٰ ہے، انہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مال قربان کیجئے، انہوں نے سارا مال اللہ کے پیغمبر کے حکم پر قربان کر دیا۔ ان کو اللہ نے کہا اپنا بیٹا قربان کریں، انہوں نے اسماعیل حاضر کر دیا۔ ان کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اولاد کی قربانی دیجیے، انہوں نے عبداللہ حاضر کیا، عائشہ حاضر کی، خود حاضر ہو گئے۔ ان کو اللہ نے کہا اپنا دل مجھے دے دیے، انہوں نے دے دیا۔ ان کو بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنا دل دے دیجیے گا۔ ابو بکر نے اپنا دل کاٹ کر محمد کو دے دیا، اس کو اللہ نے مقام دیے، ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا۔ اس کو بھی اللہ کے پیغمبر نے شان عطا فرمائی، اپنا مسلح حوالے کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خلیل کو مقام عطا فرمائے، اللہ نے اپنے خلیل کو مقام عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، اللہ نے اپنے خلیل کو صدیق کہا۔ انہو کان صدیقا نبیا، اللہ نے اپنے خلیل کو مقام دیے، اس نے اپنے خلیل کو مقام عطا فرمائے۔ دونوں کا خلیل ہے، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا خلیل مصطفیٰ ہے۔ دونوں کو شانیں ملی، دونوں کو مقام ملا، دونوں کو مرتبے ملے، دونوں کو عزتیں ملی۔ خلیل اللہ کا جو دشمن تھا اس کا نام نمرود تھا۔ کیا نام تھا؟ نمرود تھا۔ اس کو جب سزا ملنے لگی، اس کو جب ضلالت ملنے لگی، اس کے ناک کے اندر مچھر داخل ہوا، مچھر ذہن کے اندر پہنچا، دماغ کے اندر پہنچا، مچھر نے ہلچل کرنا شروع کر دی، دماغ میں سکون نہ آیا، تھپڑ لگنے لگے، دوائیاں ہونے لگیں، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد چپلوں سے مارا، مچھر نہیں نکلتا۔ خلیل اللہ کا جو دشمن تھا پیٹتا پیٹتا مر گیا۔ خلیل مصطفیٰ کا جو دشمن ہے اس کے ذہن کے اندر بھی صحابہ کو گالی دینے کا مچھر داخل ہو چکا ہے، یہ بھی صحابہ کو گالی دیتا ہے اور پیٹ رہا ہے صحابہ کے بغض میں، اور قیامت تک انشاءاللہ پیٹتے پیٹتے مر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اونچا کہیں انشاءاللہ۔ ڈر کس بات کا؟ وہ خلیل اللہ ہے اور یہ خلیل مصطفیٰ ہے۔ خلیل مصطفیٰ بننا آسان نہیں ہے، ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی قربانیاں دینے پڑتی ہیں، اس کے بعد خلیل مصطفیٰ۔ اب سنیں نسبتیں۔ خلیل مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات 63 برس کے اندر ہوئی، ابو بکر کی وفات بھی 63 برس کے اندر ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات سوموار والے دن ہوئی تھی، صدیق اکبر کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات والے دن سرحان عائشہ صدیقہ ہیں، ابو بکر کی وفات والے دن بھی سرحان عائشہ صدیقہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مسواک لا دو مجھے، مسواک لائی گئی۔ صدیق اکبر نے بھی فرمایا عائشہ مسواک چاہیے، مسواک لائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مسواک بڑی سخت ہے، نرم کر کے دو مجھے۔ صدیق اکبر نے بھی فرمایا مسواک بڑی سخت ہے، نرم کر کے مجھے دو۔ اللہ کے پیغمبر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کو زہر گوشت میں دیا گیا،
صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا، اللہ کے پیغمبر کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے جو چارپائی لائی گئی تھی، صدیق کے لیے بھی وہی چارپائی لائی گئی۔ جو چادر اللہ کے پیغمبر کے لیے لائی گئی تھی وہی چادر صدیق کے لیے لائی گئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح کا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ صدیق نے بھی اپنے مسلح کا امام عمر بن خطاب کو بنایا۔ ارے یہ چھوٹی چھوٹی نسبتیں ہیں، تجھے ایک اور بڑی نسبت سناؤں، جہاں پر آقا کا مزار ہے وہاں صدیق کا مزار ہے۔ قیامت تک کے لیے صدیق اکبر قدموں میں سو گئے۔ اسلام کے دامن میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں۔ کتنی؟ دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک معراج والی رات اور دوسری غار والی رات۔ کتنی راتیں؟ دو راتیں۔ معراج والی رات ساتھی کون بنے تھے؟ معراج والی رات ساتھی کون بنے تھے؟ انجن کر دیو۔ معراج والی رات ساتھی کون بنے تھے؟ جبریل امین، روح الامین۔ اور غار والی رات ساتھی کون بنے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی ساتھی بنے تھے، صدیق بھی ساتھی بنا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے آیا، اللہ کے پیغمبر کو ساتھ لے کر گیا۔ یہ بھی ساتھی بنا، فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود چل کر صدیق کے دروازے پر گئے۔ وہ بھی ساتھی بنا، یہ بھی ساتھی بنا، دونوں ساتھی بن گئے۔ فرق یہ ہے کہ جبریل امین نے سواری کے لیے براق کا انتظام کیا، صدیق بھی ساتھی بنا۔ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے کہا ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ بھی ساتھی بنا، یہ بھی ساتھی بنا۔ فرق یہ ہے میرے بھائیوں، پنجابی زبان کے اندر جو لفظ توڑ ہے نا، توڑ، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ کتنے؟ دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ یوں توڑ دینا یعنی چھوڑ دینا، اور ایک معنی توڑ لے کے رہنا۔ کتنے معنی؟ دو معنی۔ صدیق نے بھی توڑ دیا، جبریل امین نے بھی توڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق بھی توڑ گیا، جبریل امین بھی توڑ گئے۔ فرق یہ ہے کہ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پہ جا کر کہا اللہ کے پیغمبر اب آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں، ایسا توڑ گیا کہ رستے میں چھوڑ گیا۔ صدیق بھی توڑ گیا، ایسا توڑ گیا کہ آج تک محمد کے قدموں میں سو گیا۔ عزیزان محترم، یہ صحابہ اکرام کی کچھ میں نے ان کا تعارف آپ کو کروایا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آج کل یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا، وہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو مشہور ہونا ہے وہ گالیاں دے۔ جو ابو بکر کو خائن کہے کہ اس نے فاطمہ کا دروازہ توڑا تھا، فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا، عمر کو خائن کہے کہ اس نے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی تھی، جو عثمان کو خائن کہے کہ وہ مال حکومت کا کھاتا تھا، علی کو راب کا درجہ دے، خالد بن ولید کو زانی کہے، جو لوگ صحابہ اکرام کو زانی کہے ان کو لعنتی کہے، قیامت کے دن تک صحابہ کا سورج، صحابہ کی شان اور مقام کا سورج، ان کے چاند اور چاند کی چمک اور ستاروں کی دمک یوں ہی چمکتی رہے گی، اور صحابہ کے دشمن یوں ہی پیٹ پیٹ کر مرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اوے لوگو جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، میرے صحابہ پر بکواس کر رہے ہیں، ڈرے بغیر کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم،
تمہاری ان بے غیرتیوں پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری ان بے غیرتیوں پر فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ کے پیغمبر کی لعنت ہو، قیامت کے دن تک تمہارے سینوں پر لعنتیں برستی رہیں گی اور صحابہ اکرام کے مقام بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ لوگ جج بنے ہوئے ہیں، صحابہ کے معاملے میں جج بنے ہوئے ہیں کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، تجھے کس نے جج بنایا؟ ان کے بارے میں اللہ جج بن چکا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ اکرام کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سب کے سب ہدایت کی سواری پر سوار ہیں، جہاں چاہیں اس سواری کو لے کر چلے جائیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے استاد بندیالوی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ آسمان کے ستارے ہیں، اور تو مٹی کے تیل سے جلنے والا ڈیوا ہے۔ اگر ستارہ کالی بدلیوں میں آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اوپر منہ کر کے اس کو چینگے لگانے شروع کر دے، یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ صحابہ ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرا پیغمبر اس زمین پر صرف تیرے صحابہ ہی تو پکے مومن ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کریں، وہ ہمارے میں۔ اچھا، ایک اور سوال کہ یہ صحابہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آئے دن اسی ملک کے اندر اوپر صدیق اکبر کا نام لکھا ہوتا ہے، نیچے کتا لکھا ہوتا ہے، یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ صحابہ کو لعنتی کیوں کہتے ہیں؟ اصل وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کی بنیاد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب صدیق اکبر بھی خائن، عمر فاروق کا بھی کوئی کردار نہیں، حضرت عثمان بھی خائن، تو قرآن کہاں سے محفوظ، حدیث کہاں سے محفوظ؟ تو دین کی بنیاد ختم ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔